کل کے سبق میں ایک بحث رہ گئی تھی، طبقات المحدثین۔ طبقات المحدثین، محدثین کے 5 طبقے۔ ایک طبقے کا نام ہے مسند، ایک طبقے کا نام ہے مسند، سند بیان کرنے والا، سند کے ساتھ ایک حدیث بھی بیان کر دے کوئی شخص تو اس کو مسند کہہ دے۔ مسند، سند بیان کرنے والا۔ تو جو شخص ایک حدیث بھی بیان کر دے سند کے ساتھ، اس کو کہہ دیں گے کہ یہ مسند ہے۔ دوسرا طبقہ ہے محدث عند المتأخرین۔ محدث عند المتأخرین، محدث عند المتأخرین اسے کہتے ہیں جو حدیث پڑھانے میں اور اس کے معانی بیان کرنے میں مشہور ہو جائے۔ جو شخص حدیث پڑھانے میں اور اس کے معانی بیان کرنے میں مشہور ہو جائے، اس کو متأخرین حضرات محدث کہہ دیتے۔ جیسے آپ کو 10 استاد پڑھاتے ہیں، آپ کو 10 استاد پڑھاتے ہیں، متأخرین ان سب کو محدث کہیں گے۔ محدث، محدث۔ تیسرا طبقہ ہے محدث عند المتقدمین۔ اس کو حافظ بھی کہتے ہیں، متقدمین بھی حافظ کہہ دیتے ہیں، متاخرین بھی حافظ کہہ دیتے ہیں۔ حافظ، حافظ الحدیث عند المتقدمین والمتاخرین، حافظ الحدیث وہ شخص ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں مع الاسانید یاد ہے۔ آپ کو یاد ہے؟ نہیں، آپ نہیں، پھر آپ حافظ نہیں۔ 1,00,000 حدیثیں مع الاسانید یاد ہوں تو اس کو حافظ کہیں گے عند المتقدمین والمتاخرین۔ جی ہاں۔ اور اسی کو متقدمین محدث بھی مانتے ہیں، اسی کو محدث مانتے ہیں۔
جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں مع الاسانی. چوتھا طبقہ ہے حجت الحدیث. حجت اسے کہتے ہیں جس کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہوں مع الاسانی. 3,00,000 ہے آپ کو ویسا 3,00,000 یاد ہے؟ شک ہے؟ شک ہے کہ شاید یاد ہو. 3,00,000 حدیثیں جس کا یاد آپ کو تو 100 بھی یاد نہیں، 10 بھی یاد. 10 سنا سکتے ہیں مع الاسانی؟ 10 سنا سکتے ہیں؟ سنائیے، بولیے تو صحیح کہتے 10 سنا سکتے ہیں؟ بولتے سم بکم عمی. اس کو حجت کہتے ہیں جس کو 3,00,000 حدیثیں مع الاسانی بھی یاد ہو. اور 5واں درجہ ہے حاکم فی الحدیث. حاکم فی الحدیث. حاکم وہ ہے جس کو سب متداول احادیث یاد ہو، جو بھی زیادہ پڑھائی جاتی ہیں متداول، وہ سب اس کو یاد ہو مع الاسانید و احوال الروات. راویوں کے حالات بھی یاد ہوں اور وہ جرح تعدیل کا امام بھی ہو. جرح تعدیل کر سکے یہ راوی قوی ہے، یہ کمزور ہے، یہ قوی ہے، یہ کمزور ہے. اس کو حاکم فی الحدیث کہیں. سب متداول احادیث یاد ہوں مع الاسانید و احوال الروات. راویوں کے حالات بھی یاد ہوں اور وہ جرح تعدیل کا امام بھی ہو. اس کو کہیں گے حاکم فی الحدیث. حاکم فی الحدیث. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. یہ 5 طبقے ہیں محدثین کے. ایسے ہی 5 طبقے ہیں راویوں کے. جو حدیث میں راوی ہوتے ہیں مصنف سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جن حضرات کے نام سندوں میں بیان کیے جاتے ہیں وہ راوی حدیث ہوتے ہیں. تو حدیث کے راویوں کے بھی 5 طبقے ہیں. تو سب سے پہلا طبقہ جو سب سے اونچا طبقہ ہے، سب سے پہلا طبقہ جو سب سے اونچا طبقہ ہے وہ یہ ہے کامل العدالت تام الضبط کثیر الملازمت. کامل العدالت بھی ہو، نیک ہو، تام الضبط بھی ہو، حافظہ قوی ہو، کثیر الملازمت
اپنے استاد کے پاس زیادہ دیر رہا ہو، اپنے استاد کے پاس زیادہ دیر رہا ہو کہ اس کو کہیں گے یہ پہلے طبقے کا راوی، سب سے اونچے طبقے کا راوی، کامل العدالت، تام الضبط، کثیر الملازمت۔ دوسرے درجے کا راوی وہ ہے جو کامل العدالت تو ہو لیکن ناقص الضبط، قلیل الملازمت، حافظہ بھی کمزور ہو اور استاد کے پاس ٹھہرا بھی تھوڑا ہو، استاد کے پاس ٹھہرا بھی تھوڑا ہے، اس کو دوسرے طبقے کا راوی کہیں۔ تیسرے درجے کا راوی وہ ہوتا ہے جو کثیر الملازمت مورد الجرح، کثیر الملازمت مورد الجرح، استاد کے پاس ٹھہرا تو زیادہ ہو لیکن اس پر اعتراض کیا گیا، عدالت میں یا حافظے میں اعتراض کیا گیا ہو، وہ تیسرے طبقے کا راوی ہوتا ہے۔ چوتھے طبقے کا راوی وہ ہے جو قلیل الملازمت مورد الجرح، قلیل الملازمت مورد الجرح، جی ہاں قلیل الملازمت مورد الجرح، استاد کے پاس ٹھہرا بھی کم ہو اور اس پر اعتراض بھی کیا گیا ہو، جرح کی گئی ہو، کمزور کہا گیا ہو عدالت کے لحاظ سے یا حافظے کے لحاظ سے، اس کو جگائیے۔ جی ہاں قلیل الملازمت مورد الجرح، استاد کے پاس ٹھہرا بھی کم ہو اور اس پر اعتراض بھی کیا گیا۔ یہ چوتھے طبقے کا راوی ہے۔ پانچویں طبقے کے راوی الضعفاء والمجہولون، الضعفاء والمجہولون، ضعیف راوی، مجہول جس کی صفات معلوم نہ ہو، یہ پانچویں طبقے کے راوی ہوتے ہیں۔ الضعفاء والمجہولون، ضعیف ہو، مجہول ہو، یہ پانچویں طبقے کے راوی۔ جی ہاں تو یہ پانچ طبقے ہیں راویوں۔ اب سمجھیے شروط اصحاب الصحاح الستۃ
چھ جو اہم کتابیں ہیں ان میں کیا کیا شرطیں ملحوظ ہیں، کس کس درجے کے راوی انہوں نے لیے ہیں؟ جی کس کس درجے کے راوی انہوں نے لیے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے پہلے طبقے کے راویوں سے روایتیں لی ہیں اور دوسرے طبقے کے راویوں میں انتخاب کر کے روایتیں لی ہیں، سب سے نہیں لی، انتخاب کر کے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی شرط یہ ہے کہ پہلے طبقے کے راویوں سے بھی روایتیں لی ہیں اور دوسرے طبقے کے راویوں سے انتخاب کر کے لی۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کی شرط یہ ہے کہ انہوں نے پہلے دو طبقوں سے روایت لی ہے، پہلے دو طبقوں سے روایت لی ہے اور تیسرے طبقے سے انتخاب کر کے روایت لی ہے۔ تیسرے طبقے سے انتخاب کر کے روایت لی۔ امام نسائی رحمہ اللہ تعالی کی شرط یہ ہے کہ وہ تینوں طبقوں سے روایت لے لیتے ہیں، تینوں طبقوں سے روایت لے لیتے ہیں، پہلے سے بھی، دوسرے سے بھی، تیسرے سے۔ قلم نہ کھائیے، آپ کھا رہے ہیں قلم، پیچھے کیا دیں؟ قلم منہ میں ڈال رہے ہیں، انگلی ڈالیں، انگلی ڈالیں، انگلی چوس لیں۔ جی ہاں جی ہاں، فیڈر سے دودھ پیتے ہیں، فیڈر سے ایسا لگتا تو ایسا، کبھی پینسل ڈالتے ہیں منہ میں، کبھی انگلی ڈالتے ہیں۔ جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ تعالی نے پہلے تینوں طبقوں سے روایتیں لی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے تینوں طبقوں سے روایتیں لی ہیں اور چوتھے طبقے سے انتخاب کر کے لی، چوتھے طبقے سے انتخاب کر کے لی۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے چاروں طبقوں سے روایتیں لی، چاروں طبقوں سے روایتیں لی ہیں
بلکہ بعض کا قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے پانچویں طبقے سے بھی کہیں کہیں روایت لے لی ہے، بعض کا قول ہے کہ انہوں نے کہیں کہیں پانچویں طبقے سے بھی روایت لے لی۔ امام ابن ماجہ کی شرط یہ ہے کہ وہ پانچوں طبقوں سے روایتیں لے لیتے ہیں، پانچوں طبقوں سے روایتیں لے لیتے ہیں۔ البتہ پانچویں طبقے سے جو روایت لیتے ہیں وہ استشہاداً لیتے ہیں، یعنی کسی دوسری روایت کی تائید کرنے کے لیے پانچویں طبقے سے لے لیتے ہیں۔ چار سے تو لیتے ہی ہیں، پانچویں سے بھی لے لیتے ہیں تائیداً استشہاداً، جو روایت قوی راویوں سے بھی ثابت ہو ان کی مزید تائید کرنے کے لیے پانچویں طبقے سے بھی روایت لے لیتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اب سمجھیے شروط التحمل والادا، شروط التحمل والادا، شروط التحمل والادا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، شروط التحمل والادا۔ تحمل کہتے ہیں حدیث لینے کو، حدیث پڑھنا، حدیث لینا، حدیث سننا استاد سے، اس کو تحمل حدیث کہتے ہیں۔ اور ادا کہتے ہیں حدیث بیان کرنا، ادا، ادائے حدیث۔ ٹھیک، ادائے حدیث، حدیث کا آگے بیان کرنا۔ تحمل حدیث کے لیے تو ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ کفر کے زمانے میں کوئی واقعہ دیکھا، بعد میں ایمان لے آیا اور نقل کر دیا، تحمل کے وقت ایمان نہیں تھا۔ تحمل حدیث جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث آئے گی لمبی عن قریب، انہوں نے کفر کے زمانے میں ہرقل بادشاہ کے دربار میں جو کچھ دیکھا وہ بعد میں نقل کیا۔ دیکھا کفر کے زمانے میں، نقل کیا بعد میں اسلام کے زمانے میں۔ تو تحمل حدیث کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ عمر کے لحاظ سے تین قول ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ 4 سال کی عمر میں حدیث سنی ہو، کم از کم اس سے پہلے سنی ہو تو وہ معتبر نہیں، کم از کم 4 سال کی عمر ہو
پھر واقعہ دیکھا ہو یا حدیث سنی ہو وہ بعد میں نقل کرے بالغ ہو کر تو وہ معتبر ہے۔ بعضوں نے 4 سال کی شرط لگائی، بعضوں نے 5 سال کی شرط لگائی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، کم از کم 5 سال کا ہو، پھر کوئی واقعہ دیکھا ہو یا کوئی حدیث سنی ہو تو وہ بعد میں نقل کر سکتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، سمجھنا شرط ہے۔ واقعے کو سمجھتا ہو، جو الفاظ سنے ہیں ان کو سمجھتا ہو، اگرچہ عمر 4 سال کی بھی نہ ہوئی ہو، 4 سال سے بھی کم ہو۔ آپ کی ہو گئی 4 سال؟ ہو گئی؟ اچھا کیسے میری ہو گئی؟ اگرچہ عمر 4 سال سے بھی کم ہو، 3.25 سال ہو، 3.5 سال ہو، 3 سال ہو، لیکن سمجھتا ہو، واقعے کو سمجھتا ہو، جو الفاظ سن رہا ہے ان کو سمجھتا ہو، تو پھر اگر اس نے واقعہ دیکھا ہے یا حدیث سنی ہے، بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے ادائے حدیث۔ ادائے حدیث، حدیث کا آگے بیان کرنا، اس کے لیے ایمان بھی شرط ہے، بالغ ہونا بھی شرط ہے، عاقل ہونا بھی شرط ہے۔ ایمان، عقل، بلوغ، ایمان والا ہو، بالغ ہو چکا ہو، عاقل بھی ہو، مجنون نہ ہو، یہ شرطیں ہوں گی۔ اس کا حدیث آگے بیان کرنا صحیح ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو آگے حدیث نہیں بیان ہوگی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، پھر احادیث میں، سند میں 2 لفظ آتے ہیں زیادہ، حدثنا اور اخبرنا۔ حدثنا اور اخبرنا۔ حدثنا اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ استاد خود حدیث پڑھے، شاگرد سنے، پھر جب آگے شاگرد نقل کرے گا تو وہ حدثنا کہے گا، حدثنا فلان، حدثنا فلان۔ دوسری صورت ہے اخبرنا۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے
جبکہ شاگرد حدیث سنائے، شاگرد حدیث پڑھے، عبارت پڑھے، استاد سنے، انکار نہ کرے، پھر جب آگے حدیث بیان کرے گا تو کہے گا اخبرنا فلان، اخبرنا فلان، تو یوں کہے گا۔ بعضوں نے حدثنا کو ترجیح دی ہے کہ حدثنا والی صورت بہتر ہے، استاد حدیث پڑھے، شاگرد سنے، یہ بہتر صورت، کیونکہ جب استاد حدیث پڑھے گا تو وہ غلطی نہیں کرے گا، تو وہ غلطی نہیں کرے گا۔ بدھ تک ہے لکھنے کی اجازت، بدھ کے بعد آپ دیکھ نہیں سکیں، ہفتہ ہو جائے گا بدھ، پھر آپ کو یہاں لکھنے کی اجازت نہیں ہے، لکھے تو سبق کے بعد لکھے، بدھ تک لکھنے آج۔ آج اتوار تو بعضوں نے حدثنا کی صورت کو ترجیح دی ہے کہ استاد جب حدیث سنائے گا تو غلطی نہیں کرے گا، اور بعضوں نے اخبارانہ والی صورت کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ جب طالب علم عبارت پڑھے گا تو اس کی توجہ زیادہ ہوگی، بڑے غور سے ایک ایک لفظ دیکھے گا۔ استاد پڑھ دے گا تو پتہ نہیں وہ سونا شروع کر دے، توجہ کرے نہ کرے، سونا شروع کر دے۔ میں دیکھتا تو رہتا ہوں کون سو رہا، اس وقت کوئی بھی نہیں سو رہا۔ ارے نیند نہیں آتی آپ لوگ؟ استاد پڑھے گا تو ممکن ہے شاگرد سونا ہی شروع کر دے، شاگرد پڑھے گا تو سوئے گا نہیں، اس سے یہ صورت بہتر ہے۔ اور بعضوں نے دونوں کو برابر بھی قرار دیا، کوئی بات نہیں، ایک ہی بات ہے، استاد سنا دے، شاگرد سنا دے، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، ہاں اب سمجھیے، طرق و تحمل الحدیث، طرق و تحمل الحدیث، حدیث حاصل کرنے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، طرق تحمل الحدیث، حدیث حاصل کرنے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر 8 صورتیں پائی جاتی ہیں، 8 صورتیں زیادہ تر پائی جاتی ہیں تحمل حدیث کی، حدیث لینے کی۔ ایک تو یہی جو بھی آپ کو بتائی، السماع من الشیخ، السماع من الشیخ،
استاد سے سنیں، استاد حدیث پڑھے، شاگرد سنیں کان کھول کر، سو کر نہیں۔ ابھی آپ سونے لگے تو تھوڑی دیر پہلے استاد حدیث سنائے، شاگرد سنیں، اس کو السماع من الشیخ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے حدیث حاصل کرنے کو، دوسرا یہی کہ شاگرد عبارت پڑھے، استاد سنتا رہے، انکار نہ کرے، جس کے بعد اخبرنا کہتا ہے القراءت علی الشیخ، القراءت علی الشیخ، یہ دوسرا طریقہ ہے حدیث حاصل کرنے کا۔ تیسرے طریقے کا نام یہ ہے، تیسرا طریقہ الاجازہ، استاد اجازت دے دے، جی ہاں جی ہاں جی ہاں، الاجازہ، اجازت دے دینا۔ اس کی پھر آگے تین صورتیں ہیں، اجازت المعین للمعین، اجازت المعین للمعین، اجازت دے ایک معین آدمی کو، ایک شخص کو اجازت دے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں ایک حدیث کی یا ایک کتاب کی حدیث ہوتی، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں ایک حدیث کی لکھ کر اس کو دے دی، یا ایک کتاب کی حدیثوں کی اجازت دیتا ہوں، اگرچہ پڑھ کر نہیں سنائی، شاگرد نے بھی نہیں پڑھ کر سنائی، ایک حدیث کے بارے میں کہہ دیا کہ اس حدیث کے آگے تمہیں بیان کرنے کی اجازت ہے، یا اس کتاب کی حدیثوں کی معین کر دی کتاب، اس کتاب کی حدیثوں کے بیان کرنے کی اجازت ہے، یہ ہوتی ہے اجازت المعین للمعین، جس کو اجازت دے رہا ہے وہ بھی معین آدمی ہے، اور جس چیز کی جن حدیثوں کی اجازت دے رہا ہے وہ بھی متعین ہے۔ اجازت المعین للمعین، معین آدمی کو اجازت دی اور معین حدیثوں کی اجازت دی، ایک یا زیادہ۔ اجازت کی دوسری صورت ہے اجازت المعین لغیر المعین، معین شخص کو اجازت دیتا ہے لیکن حدیثیں معین نہیں کرتا، تمہیں اجازت ہے سب حدیثوں کے پڑھنے، جیسے آج کل سند دیتے ہیں، وہ اجازت المعین لغیر المعین ہوتی ہے،
جس شخص کو اجازت دی جا رہی وہ تو معین ہے، اس کا نام لکھا ہوتا ہے فلاں شخص، لیکن آگے حدیثوں کی تعیین نہیں ہوتی، غیر معین، جن کے نیچے دستخط ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے اجازت ہوتی ہے ایک معین شخص کو کہ تم سب حدیثیں آگے پڑھا سکتے ہو، سند جو دیتے ہیں جلسوں میں، اس کی یہی صورت ہوتی ہے۔ اجازت المعینی لغیر المعین، صبح نہیں تھے آپ؟ صبح سے پیچھے بیٹھے آگے آیا تھا، جب جگہ آگے ہے تو پیچھے کیوں ہے؟ جی ہیں جی ہیں جی ہیں۔ اجازت المعینی لغیر المعینی، معین آدمی کو اجازت دے دے غیر معین احادیث کے پڑھانا۔ اجازت کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے اجازت غیر المعین لغیر المعین، یہ عام طور پر پائی نہیں جاتی، لیکن یہ بھی ایک صورت ہے، کوئی محدث جلسے میں اعلان کر دے کہ میری طرف سے سب مسلمانوں کو حدیثیں پڑھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی اعلان کر دے ہو جائے گی اجازت، لیکن عام طور پر یہ پائی نہیں جاتی، سب کو نہیں اجازت دی جاتی۔ یہ اجازت کی تین صورتیں تھیں، تحمل، اس کی تحمل کی بھی تین صورتیں ہو گئیں، تحمل کی چوتھی صورت، اجازت کی نہیں، تحمل کی، تحمل حدیث کی چوتھی صورت یہ ہے المراسلہ، المراسلہ، کوئی آدمی بھیجے کسی دوسرے شخص کی طرف کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ تمہیں اس حدیث کے پڑھانے کی اجازت ہے، ٹھیک، تمہیں اس کے پڑھانے کی اجازت ہے، معین کر کے کہہ دے، یہ غیر معین بھی کر سکتا ہے کہ تمہیں میری طرف سے سب حدیثیں پڑھانے کی اجازت، آدمی بھیجا ہے، اس لیے اس کو مراسلہ کہتے ہیں، آدمی بھیجا، خود اس سے نہیں ملاقات ہوئی، آدمی بھیجا کسی کی طرف کہ تمہیں اسے ایک حدیث کے پڑھانے کی اجازت ہے، یا اس کتاب کی حدیثوں کے پڑھانے کی اجازت ہے، یا سب حدیثوں کے پڑھانے کی اجازت ہے، اس کو مراسلہ کہتے ہیں۔ پانچویں صورت یہ ہے جس کو مکاتبہ کہتے ہیں، المکاتبہ، کسی کو لکھی ہوئی حدیث ایک یا زیادہ دے دی، لکھ کر دے دی، لکھ کر بھیج دی، مراسلہ میں تو زبانی بھیجنا ہوتا ہے، المکاتبہ میں لکھ کر بھیجنا، لکھ کر کچھ حدیثیں ڈاک میں ڈال دی یا آدمی بھیج دیا حدیثیں لکھ کر کہ تمہیں ان حدیثوں کے پڑھانے کی اجازت ہے، لکھ کر حدیثیں دے دی۔ اس میں دو قول ہیں، ایک قول تو یہ کہ یہ بھی ساتھ لکھے کہ ان حدیثوں کے پڑھانے کی اجازت ہے،
دوسرا قول یہ کہ نہیں، صرف لکھ کر حدیثیں کسی کو بھیج دی، ساتھ یہ نہیں لکھا کہ ان حدیثوں کو پڑھانے کی اجازت ہے، پھر بھی اجازت ہو جائے گی، لکھ کر حدیثیں بھیج دی، بس اس کو المکاتبہ کہتے ہیں۔ لکھ کر حدیثیں کسی کو بھیج دی، ایک یا زیادہ، اس میں آگے دو قول ہیں۔ یہ بعضوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے لکھنا کہ ان کو آگے پڑھانے کی اجازت ہے، دوسرا قول یہ کہ یہ لکھے یا نہ لکھے، بس اجازت ہو جائے گی، یہ لکھے یا نہ لکھے کہ تمہیں ان حدیثوں کے پڑھانے کی اجازت۔ یہ چھٹی صورت ہے مناولہ۔ مناولہ لکھی ہوئی حدیثیں کسی کے ہاتھ میں پکڑا دی، لکھی ہوئی حدیثیں کسی کے ہاتھ میں پکڑا دی، ایک تو حدیثیں ہوں یا ایک کتاب ہی پکڑا دی، کتاب ہی کسی کے ہاتھ میں پکڑا دی، حدیثوں کی کتاب کسی کے ہاتھ میں دے دی، اس میں بھی دونوں قول ہیں۔ بعضوں نے شرط لگائی ہے کہ ساتھ کہے کہ تمہیں اس حدیث کی یا اس کتاب کی حدیثوں کی پڑھانے کی اجازت ہے، یہ کہے۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، جب پکڑا دی ہیں تو بس کافی، ہاتھ میں دے دی ہیں حدیثیں، کہے یا نہ کہے۔ ساتویں قسم یہ ہے کہ یوں کہہ دے کہ مجھے یہ حدیثیں پہنچی ہیں، میں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں، میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، یوں کہہ دے، اس کو اعلام کہتے ہیں، الاعلام میم کے ساتھ، بتا دینا کہ مجھ تک یہ حدیثیں پہنچی ہوئی ہیں۔ اس میں بالاتفاق شرط ہے کہ یہ بھی کہے کہ تمہیں آگے پڑھانے کی اجازت ہے، پھر تو اجازت ہوگی، یہ نہیں کہے گا تو اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ہے الاعلام۔ آٹھویں صورت یہ ہے کہ کسی کاغذ پر یا کاپی پر حدیثیں لکھی ہوئی مل گئیں، اس کو پتا ہے کہ یہ فلاں کی لکھی ہوئی ہے، ایک حدیث ہے یا زیادہ حدیثیں ہیں، ان کو بھی آگے پہنچا سکتا ہے، لیکن یوں کہے گا وجدت فی کتاب استاذی ہاکذا، وجدت فی کرطاس فلاں ہاکذا، میں نے فلاں شخص کی کاپی میں یہ حدیثیں دیکھی ہیں، میں نے استاد جی کی کاپی میں یہ حدیثیں دیکھی ہیں، استاد جی کے لکھے ہوئے کاغذ میں یہ حدیثیں دیکھی، یوں لفظ کہے گا وجدت فی کرطاس استاذی ھذا، وجدت فی کرطاس فلاں ھذا، میں نے یہ حدیثیں استاد جی کی
کاپی میں کاغذ میں لکھی ہوئی دیکھی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کہے گا حدثنی فلاں یا اخبرنی فلاں، یہ نہیں کہے گا، یہ نہیں کہے گا۔ جی ہاں جی ہاں جی، یہ 8 صورتیں ہو گئی تحمل حدیث کی۔ اب مجھے کل کا سبق سنا دیجیے، ابو داؤد کا پہلے سنائیں۔ کوئی بات، ابو داؤد کی سنائیں۔ ویسے کوئی بات نہیں آتی، کل کی ابو داؤد کی کوئی بات نہیں۔ طبقات قطب الحدیث، یہی سن۔ کتنے طبقے ہیں؟ ویسے سوئے رہتے ہیں، 5 طبقے ہیں۔ نمبر 1، ہاں زور سے کر رہے ہیں، زور سے۔ قرن ثانی کا شروع کا حصہ، قرن ثانی کا شروع کا حصہ، اس میں کیا ہوا؟ دوسرا طبقہ، وہ تو سامنے اگلا این کوسا، اس میں کیا ہوا؟ چاہیے نا، جیسے آپ بتائیے زور سے۔ ہاں وہ آپ بھی قائم کر دیے، ٹھیک۔ اس میں کتنے آدمیوں کے نام بتائے تھے؟ مثلا کس کس نے ابواب قائم کیے؟ آپ، یہ ایک اور کوئی نام؟ اگلا آدمی حسین۔ تیسرا نام یہ ہے، وہ تو آگے دور ہے۔ تیسرا نام امام مالک۔ چوتھا نام، چوتھا نام یہ، وہ تو 5واں ہے، معمر ہے، 5واں نام۔ ہاں ان حضرات نے کیا کیا؟ باب۔ چلو ٹھیک، آپ بخاری شریف کا بتائیے کوئی بات۔ بخاری شریف کیا قول ہے؟ ایک کیا ہے؟ شافعی المذہب۔ دوسرا قول مجتہد۔ راجے کون سا اگلا آدمی؟ یہ ہاں یہ راجے ہے۔ اچھا، اور کوئی بات بخاری شریف کی؟ انواع تواتر، انواع تواتر تو ابو داؤد میں بتائی تھی۔ صحیح بخاری کی کوئی بات بتائیے۔ وجہ تصنیف، ہاں وجہ ترجیح۔ کتنے قول؟
کیا کیا ایک دوسرا کال زور سے من وجن سے مسلم افضل ہے اور ہاں چلو دو کال